جب پہلے جاری کیا تھا تو ہمیں سفلتا ملی. ہمارا شری رام مندر جو بھومی تھی، جو ووادت استھل تھا، اس کو ہمیں قانونی روپ سے ہمیں سفلتا ملی. سبھی سناتیوں کی وجے ہوئی اور ہمارے بھگوان جی وہاں پر پھر سے استھاپت ہونے جا رہے ہیں. اسی شرنکھلا میں سنگھرشت ہونے کے بعد ہم نے اور ساکشی لے کر کے اس سمے مکیشور مہادیو، جو کہ مکہ مدینہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان دھروہروں کو بھی وجے پراپت کرنی ہے. ہمارے تاج محل جو ہمارا، یہ محترمہ مکہ اور مدینے کی بات کر رہی ہیں. مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہیں ہیں جن جگہوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہیں ہیں جن جگہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا. ان کا انتخاب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے مکہ معظمہ کے بارے میں یوں فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والا شہر ہے. اس مکے کے بارے میں یہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ یہ وہ مندر ہے اور مندر تھی، اور اس کو توڑ کر سن 2026 میں اس مکے کو توڑ کر ہم مندر بنائیں گے. یہ ان محترمہ کا دعویٰ ہے جو آپ کے سامنے یہ بول رہی ہیں. حالانکہ یہ اپنے آپ کو ہندو بتاتی ہیں، لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہندو ہیں، کیونکہ کوئی ہندو سماج کی کسی بھی کتاب میں کسی بھی دھرم کے بارے میں اس قسم کی ٹپڑی کرنا کسی ہندو کی شان کے خلاف ہے. کوئی بھی ہندو اس قسم کی بات نہیں کرے گا. اب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں ہندو ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ ہندو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں. اور جس مکے کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں، جس مدینے کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں، وہ اتنا متبرک مقام ہے، اتنی متبرک جگہ ہے، کیونکہ سب سے پہلا عبادت خانہ اگر سرزمین دنیا میں کوئی بنا تو وہ خانہ کعبہ ہے، جس کی تعمیر خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کروائی. اور اس کی حفاظت کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ملک صنعاء میں ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا نام تھا ابرہہ. اس نے یہ سوچا کہ لاؤ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں، خانہ کعبہ کو گرا دوں. یہ تو محترمہ کہہ رہی ہیں سن 2026 میں گرانے کو، لیکن اس نے بالکل سوچ لیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ گیا. تو حقیقت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے تو ملاقات ہوئی اور لوگوں سے، جہاں پر ابرہہ نے اپنے خیمے لگائے تھے وہاں پر عبد المطلب پہنچے، جو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان تھے. تو عبد المطلب سے ابرہہ نے پوچھا کہ بتاؤ، پتہ ہے تم کو کہ ہم لوگ کیوں آئیں گے؟ ابرہہ کے کہنے پر ابو طالب نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو عبد المطلب نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو عبد المطلب سے ابرہہ نے کہا کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں. تم کیا کر رہے ہو؟ بولے میرے 200 اونٹ جو آپ نے پکڑوا لیے ہیں وہ 200 اونٹ مجھے دے دیجئے. تو ابرہہ نے کہا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، تمہیں اپنے خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے. تو عبد المطلب نے بہت ہی عمدہ بات کہی. عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو، خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، خانہ کعبہ کی ضمانت تو اللہ نے لیا ہے، خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ پر ہے، کیونکہ یہ مقام، یہ گھر اللہ کا ہے، یہ بیت اللہ ہے. تو چونکہ اللہ اس کی ذمہ داری لے رہا ہے، اونٹ میرے ہیں، اسی لیے مجھے اونٹ کی فکر ہے. خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ جانے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے. باہر کیف ابرہہ جس مقصد کے تحت آیا تھا، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم مصمم کیا. روایت میں نہیں بلکہ قرآن میں نص قطعی سے ثابت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا ہاتھی والوں کو نہیں دیکھتے آپ
کہ ہاتھی والوں نے کیا مشن بنایا تھا؟ ہاتھیوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم مصمم ملک صنعاء سے آیا ہوا بادشاہ ابرہہ نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کعصف معقول، ہم نے اس کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سن 2026 نہیں بلکہ اس قیامت تک کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا، قیامت تک کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو یہ کہہ سکے، بلکہ کرنا تو درکنار ہے، سوچنا تو درکنار ہے، اگر جھوٹا دعویٰ بھی کرتا ہے اور جھوٹا عزم بھی کرتا ہے اور جھوٹا ارادہ بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی برباد کر دیں گے اور آخرت کی بھی اس کی برباد کر دیں گے۔ اس لیے یہ محترمہ جو کہہ رہی ہیں ان کو توبہ کرنا چاہیے، ان کو توبہ کرنا چاہیے اور انہیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے اور انہیں اپنی گفتگو پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور خدا کے واسطے میں ان محترمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندو دھرم کو بدنام مت کرو، اس قسم کی بات کر کے ہندو مذہب کو بدنام مت کرو۔ ہندو مذہب کسی کے دھرم کو نہیں چھیڑتا، ہندو مذہب کسی کے دھارمک استھل کو نہیں گراتا، اور اگر کوئی ہندو ہو کر اگر کوئی یہ کہے میں ہندو ہوں اور پھر وہ کسی کے دھرم کا اپمان کرے، کسی کے کیا کہتے ہیں عبادت خانے کا اپمان کرے، ہم اس کو ہندو نہیں مانتے، ہم اس کو ہندو نہیں مانتے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے، اور میں اپیل کرتا ہوں تمام اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ اس قسم کی گفتگو میں نہ پڑیں، بلکہ اگر کوئی اس قسم کی گفتگو کر بھی رہا ہے تو اس کو بھی اتنا کہہ دے کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جو ہے وہ عبادت خانہ ہے مسلمانوں کا جو مخصوص ہے مسلمانوں کی عبادت کے لیے، خانہ کعبہ کا مسلمان طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ سے مسلمان عقیدت رکھتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جو مشرکوں نے رکھ دیا تھا، کافروں نے رکھ دیا تھا، لیکن جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے ان بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال دیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ جس مقام کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے بتوں سے پاک صاف کر دیا ہے، اب اس مقام کے اندر بت جیسی پلید چیز، بت جیسی خبیث چیز، بت جیسی ناپاک چیز کبھی اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ توڑنا تو درکنار ہے، توڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔